تو ہم اللہ سے عرض گزار ہوتے ہیں، مالک ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دے، سرخروئی دے، ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں، ہم باوقار زندگی گزارنے کے لیے تیرے سے درخواست کرتے ہیں، اور آخرت میں بہترین عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے اللہ نے جو جامع لفظ استعمال کیا وہ فلاح کا لفظ ہے۔ سورہ المومنون کا ابتدائیہ دیکھیے، وہاں بھی پورا ایک نصاب ہے 11 آیات کے اندر، قد افلح المؤمنون، وہاں پورا نصاب دیا گیا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فلاح کا نصاب دیا ہے، لیکن یہاں قدر اختصار کے ساتھ ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے اسی مضمون کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے باطن کی ستھرائی کر لی، جس نے اندر کی پاکیزگی کا سامان کر لیا۔ ظاہر کو تو ہم سوار کے رکھتے ہیں، لیکن باطن کی طرف بھی کوئی جھاڑو لے کر آئیں اور دل کے میل بھی نکال پھینکیں، اور اندر کی ستھرائی، عفت، پاکیزگی اور پاک دامنی کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارا رب ہم سے متقاضی ہے، اس بات کا ہم سے میرے رب کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر کو ستھرا کر لیں۔ فلاح حقیقت میں اسی کا مقصود ہے جس کی دنیا اور دین دونوں خوبصورت ہو گئے، اور اس نے اپنے باطن کی طرف خاص طور پہ توجہ دی اور اپنا تزکیہ کیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی صفائی کی، جس نے اپنے من کی پاکیزگی کے سامان کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، ہجوم عاشقاں تھا، تو اچانک حضور نے فرمایا کہ صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہم نے دروازے کی جانب دیکھا تو ایک بوڑھا بزرگ تشریف لایا، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا تھا اور تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ تھے۔ خیر مجلس اختتام کو پہنچی، ہم بھی گھروں کو لوٹ گئے اور وہ بھی واپس چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر مجلس جمی، پھر آقا نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نظر رکھے، جو ابھی شخص دروازے سے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کل تو وہ بزرگ تھے، دیکھی آج کچھ کون خوش نصیب آتا ہے، لیکن میں نے غور کیا تو وہی والے بزرگ، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو کے آثار ان کے چہرے پہ حویدہ ہے۔ تیسرا دن ہوا تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پر دیکھو، جو ابھی شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی بزرگ اسی حالت میں کہ بائیں ہاتھ میں جوتا اور وضو کے آثار چہرے پہ نمایاں مسجد میں داخل ہوئے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو وہ بزرگ بھی اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل دیا، اور میں نے کہا کہ میں کوئی 2-3 دن آپ کے ساتھ آپ کا مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں اس کا عمل کون سا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے تو دروازے پر، تو تینوں دن یہی برآمد ہوتے رہے، تو کوئی بات تھی نہ کہ جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا تو کوئی خاص عمل ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، خیر رات پڑی تو انہوں نے بستر بچھا دیا اور خود بھی ایک بستر پہ لیٹ گئے، اور مجھے یہ لالچ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے، اور میں بظاہر تو یوں تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کون کون سے ان کے اعمال ہیں، کیسی کیسی نمازیں ہیں، اذکار کیا ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ خیر صبح ہوئی، نماز پڑھی، کھیتوں میں چلے گئے، ناشتہ کیا، اسی طرح دوپہر ہوئی، ظہر، عصر، مغرب، پھر اگلے دن میں نے ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دیے،
لیکن جو عادی ہو اس کے لیے روز ترک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چلو آج صحیح. تو اگلے دن پھر میں نے دیکھا تو کوئی خاص عمل نہیں تھا سوائے اس کے کہ جب کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے. پھر دن گزر گیا. پھر تیسرے دن پھر میں نے طاق میں رہا کہ میں دیکھوں، لیکن تیسرا دن بھی انہوں نے رات سو کے گزاری اور کوئی خاص معمول ان کا نہیں تھا. خیر جب صبح ہوئی، ناشتہ ہوا، تو میں نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، میرے 3 دن پورے ہو گئے، لیکن میں ایک لالچ میں آپ کے پاس رکا تھا. آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور یہ 3 دن تک حضور فرماتے رہے اور 3 دن تک آپ کو ہی ہم دیکھتے رہے. تو ہمیں لگا کوئی خاص عمل ہوگا، لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود ہم نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. یا تو آپ نے چھپا لیا ہے اور یا پھر نہ جانے کیا ماجرا ہے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عمر، میں تم سے کوئی عمل نہیں چھپایا، اور اگر تم اور بھی رکتے تو دیکھ بھی نہ پاتے، لیکن تم نے اتنی محنت کی ہے لہٰذا میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میرا مقصود میرے سامنے آنے لگا اور میں ہمہ تن گوش ہو گیا. تو وہ بزرگ کھڑے تھے اور مجھے کہنے لگے، اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہوا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جو تم نہیں دیکھ پائے، اور دن بھی رکتے تو تم نہ دیکھ پاتے. تو آج ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، ہمارے اوپر کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے، اور ہماری محنت اس کو صاف کرنے کی نہیں ہے، اس کو صاف کرنے کی ہے. میاں صاحب نے کہا تھا، شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے. شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے، جلداں نو اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے. ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، لیکن جو اندر ہے اس پہ ہمارا زور نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے بہت کھوکھلے، بہت میلے کچیلے، بہت کمزور، بہت گندے، اور بہت باہر سے بہت ستھرے. ہمارے لباس پر کریز بھی نہیں پڑی ہوتی، کوئی شکن بھی نہیں ہوتی، ہمارے بالوں میں بھی خوبصورت جو ہے وہ آرائش اور زیبائش ہوتی ہے، کپڑے بھی دھلے ہوتے ہیں، خوشبوئیں بھی اعلیٰ اقسام کی ہم استعمال کرتے ہیں. سارا زور پیکنگ پہ ہے، لیکن جو اندر ہے اس پر توجہ نہیں ہے. لیکن میرے رب نے کیا کہا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا. تو ہمیں ساری توجہ اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے کرنی چاہیے. اب حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتے. تو عرض کی گئی کہ حضور پھر اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنیے، حضور نے خود اس کا علاج بھی بیان فرمایا. لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے، اور دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے. اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس زنگ کو اتارنے کا، من کو ستھرا کرنے کا طریقہ یہی بتایا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا اور اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. اس کا من ستھرا تبھی ہوگا جب کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے گا. تو 4 چیزیں ہیں دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے. ایک، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر. دوسرا، حدیث پاک میں قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر آتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے، اس سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں. اور تیسری چیز دلوں کا زنگ اتارتی ہے کثرت کے ساتھ موت کی یاد. موت کا خیال مستحضر رہے کہ میں یہاں بیٹھ نہیں رہنا، تو اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے. اور چوتھی چیز جو کبریت احمر کا درجہ، سرخ گندک کا درجہ رکھتی ہے اور دلوں کے زنگ اتارتی ہے، وہ ہے صالحین کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے،
جن کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہونے لگے اور رغبت آخرت بڑھنے لگے۔ ایسے لوگوں کی صحبت حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کبریت احمر سرخ گندک کی طرح ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے اور وہ بھی دلوں کے زنگ اتارتی ہے۔ تو 4 چیزیں ضروری ہیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے: کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صالحین کی صحبت میں بیٹھنا، اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا۔ فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو۔ عرض کی حضور لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ قال الموت، فرمایا موت۔ تو موت لذتوں کو توڑتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی اور قرآن مجید میں تزکیے کے لیے جو نصاب دیا اس میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، اپنے رب کے نام کو جپا، اللہ کا ذکر کیا۔ اب ذکر کا لفظ آپ اور میں سنتے رہتے ہیں، تو ذکر ہے کیا؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ تو اس پر تو ایک تفصیلی گفتگو چاہیے، لیکن میرے خیال کے مطابق ذکر کی سب سے بہترین تشریح